حضرت عثمان ابن مظعون فرمانے لگے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت مجھ کو رہبانیت اختیار کرنے کی اجازت دے دیجیے، سب کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں کسی پہاڑ کے اوٹ میں جا کر بیٹھ جاؤں اور اللہ اللہ کروں، اللہ کو راضی کروں، مخلوق سے تعلق کوئی نہ ہو، ہر وقت اللہ سے تعلق جڑ جائے، کسی بھی طرح مخلوق سے لین دین معاشرت ختم کر دوں، مجھے ایسی چیز کی اجازت دے دیجیے۔ اسے رہبانیت کہتے ہیں۔ اکیلے تنہا پہاڑ میں کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھ جاؤں۔ تو یوں اجازت مانگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی رہبانیت نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا ہے۔ سبحان، میری امت کو یہ سب کچھ مل جائے گا جب وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے اور نماز کی انتظار کر رہا، نماز کی انتظار کر رہا۔ تو میرے عزیزو، پورا سال تو جیسا کیسا گزرتا ہے، لیکن رمضان کا مہینہ تو کم از کم ایسا ہو جائے کہ اللہ کے گھر سے ایسا انس ہو جائے، ایسا انس ہو جائے جو ایمان کی ایک علامت بتائی گئی ہے، جو ایمان کی ایک علامت بتائی گئی ہے۔ تو باہر نکلے تو ایسا لگے جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال دیا جائے، اور اندر آ جائے تو ایسا لگے جیسے مچھلی کو پانی میں ڈال دیا جائے۔ ایسا مسجدوں سے انس ہو جائے، ایسا اللہ کے گھر سے انس ہو جائے، باہر نکلے تو تڑپے اندر کیسے آ جائے، اور اندر آ جائے تو پرسکون ہو جائے کہ اب مزہ آ جائے۔ ایسا اللہ کے گھروں سے یہ انس ہو جائے۔ پورے سال میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، جب آدمی کے گاڑی میں کچھ کچرا آ جائے، کچھ بریک خراب ہو جائے، کوئی انجن سے آواز آنے لگ جائے، کوئی ٹائر کے اندر ہوا کم ہو جائے، تو اسے سروس کے لیے گیرج میں رکھ دیا جا رہا ہے، چلو بھائی اس کو ذرا سروس کروا لیں۔ اور کوئی اچھا گیرج ہو اور سروس اچھی ہو جائے تو یوں لگتا ہے نئی گاڑی ابھی نکالی ہے، نئی گاڑی ابھی نکالی ہے۔ سبحان اللہ، رمضان ہے، یہ اللہ کے گھر ہے، مسلمان کی اس میں ایسی سروس ہو جائے جیسے نئی زندگی شروع ہو گئی، جیسی نئی زندگی شروع ہو گئی۔ ایمان والوں کی علامت بتائی ہے کہ ایمان والوں کو مسجدوں سے انس ہوا کرتا ہے۔ میرے عزیزو، مسلمان معاشرے میں اعزاز، عزت، اسٹیٹس، عظمت کی علامت کیا ہوتی؟ یہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے، یہ اللہ کے گھر میں سب سے آگے۔ امام الانبیاء محمد رسول اللہ، اللہ کے بعد کوئی ہستی ہے تو اللہ کے رسول کی ہے۔ ساری زندگی مسجد میں ہمیشہ سب سے آگے رہے، ساری زندگی۔ اس امت کے سب سے بڑے ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضوان اللہ علیہ اجمعین ہمیشہ اگلی صفوں میں نظر آئے۔ اللہ کے گھر سے ایسا تعلق رہا، جو جتنا بڑا تھا اس کا مسجد سے اتنا تعلق تھا، مسجد سے اتنا تعلق تھا۔ تو یہ موسم آ رہا ہے، آدمی اپنے اوقات کو اس انداز سے کا نظام بنائے کہ زیادہ وقت اللہ کے گھروں میں، اللہ کے گھروں میں زیادہ سے زیادہ وقت گزرے۔ کم از کم عصر سے مغرب کا وقت اعتکاف کی نیت سے پورا رمضان گزارے، پورا رمضان گزارے، جس میں دعائیں ہوں، جس میں تلاوت ہو۔ ہاں، دن تلاوت کے لیے ہے، رات تہجد اور نوافل کے لیے ہے۔ کچھ اس انداز کا آدمی اپنا نظم بنائے کہ اللہ کے گھروں سے خاص تعلق ہو۔ چلو سال بھر میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے، لیکن کم از کم رمضان تو ایسے گزرے کہ میری کوئی نماز تکبیر اولیٰ سے رہ نہ جائے، کوئی نماز میری تکبیر اولیٰ سے رہ نہ جائے، ہر نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہو۔ کم از کم رمضان تو ایسے گزر جائے کہ میری کسی نماز کی سنتیں نہ رہے، نہ عصر کی رہے، نہ عشاء کی رہے، نہ مغرب کے بعد کے نوافل رہے، نہ عشاء کے بعد کے نوافل رہے۔ کچھ ایسا تعلق بن جائے اللہ کے گھر سے، ایسا تعلق بن جائے کہ آنا بھی پہلے ہو، جانا بھی دیر سے ہو۔ ہاں، آنا بھی پہلے ہو، جانا بھی دیر سے ہو۔ بھئی رمضان ہے،
ہاں یہی تو اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اور اللہ کے گھروں سے ایک تعلق بنانا ہے۔